کا قصہ سنایا تو ہم بھی ان سے بڑے حاجی تو نہیں ہیں، ہم تو ہمارے اعمال تو ان سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں، پر قربان جائیں آسمان والے کی رحمت پر ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہماری برائیاں سنائے۔ چپ، کہ ان کی ہوا نہ لگنے دو، ان کے گناہوں پہ پردے ہی رکھو، پردے، کسی کو نہ بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، میرے حبیب کی امت ہے بھائی، چپ کرو چپ کرو، میرے حبیب کی امت ہے۔ اب آیا قیامت کا دن، آیا قیامت کا دن، اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی لے لوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جب آپ لیں گے اور ان میں آئیں گے ان کے گناہ، تو آپ کا سامنا کرتے ہوئے ان کو کتنی شرم آئے گی؟ کہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے میں الگ لے لوں گا، کسی کو نہیں پتہ چلنے دوں، یہاں بھی پردے وہاں بھی پردے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اجر اتنا زیادہ بڑھا دیا۔ باپ کو محبت سے دیکھا، اچھا بھائی ایک حج کا ثواب لکھ دو، کوئی عمل ہے؟ یوں محبت سے باپ کو دیکھا، ایک حج کا ثواب لکھ دو۔ باپ نے بیٹے کو محبت سے دیکھا، اس کی خدمت کی وجہ سے کہ اس کے بیٹے کے کھاتے میں ایک حج کا ثواب لکھ دو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا کا صدقے کا ثواب لکھ دو۔ دو نفل اشراق کے پڑھے کا حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو۔ اوابین کے نفل پڑھے کا 12 سال کی عبادت لکھ دو۔ ایک رات لیلۃ القدر جاگے کا 80 سال سے زیادہ کا ثواب لکھ دو۔ اللہ تو دینے پہ آیا ہی ہوا ہے، موجیں ہو گئی بھائی۔ اور پھر اللہ کے راستے میں نکلے کا پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف کر دو، پہلے قدم پہ پچھلے دھو دو، صاف کر دو۔ یغفر لکم ذنوبکم، سب معاف۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا یغفر لکم من ذنوبکم، کچھ کرے گا کچھ نہیں کرے گا معاف۔ ہمیں کہا یغفر لکم ذنوبکم، سارے معاف۔ آئے سب سے آخر میں نا، حساب ہوگا تو سب سے پہلے، پل صراط کو چلیں گے سب سے آگے، جنت میں پہنچیں گے سب سے آگے، آگے دروازے پہ 2 چشمے، ایک سے پانی پلائے گا، پاخانہ ختم، پیشاب ختم، دوسرے سے وضو کروائے گا، تھکن ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، تراوٹ، تر و تازگی، ہمیشہ کی جوانی۔ پھر حضرت علی سے آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے جنت کے دروازے پر وہ لگے ہوئے سونے کی تختیاں، اس پہ لگے ہوئے یاقوت کے کنگن، ان کو ایسے ایسے ہلائیں گے، اس میں سے سر نکلے گا، سر، یہ سر ساری جنت کو مسرور کر دے گا، اور جنت کی حوریں خوشی سے اچھلیں گی، ہمارے خامند آ گئے، ہمارے خامند آ گئے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے آگے کھڑی ہوئی، اے اللہ، پچھلے کہیں گے یا اللہ، پیچھے آ کے آگے چلے گئے۔ اب دیکھو قطار میں لگے ہو نا، تو ایک آدمی پیچھے سے آگے جا کے کھڑا ہو، پچھلے سارے کتنا شور مچاتے ہیں، مچاتے نہیں مچاتے، اور پیچھے آ، اور پیچھے آ۔ اگر وہ کھڑکی والے کا کوئی رشتے دار اگر چپ کرو نہیں تو تمہیں بھی نہیں دوں گا، پہلے اس کو دوں گا، میرا بیٹا ہے۔ اب یہ آگے وہ پیچھے کہیں گے یا اللہ یا اللہ، یہ پیچھے سے آگے جا رہے، یہ کیا بات ہے، ہم پہلے آئے، ہمیں آگے بھیجو، یہ بعد میں ان کو پیچھے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا پورا کر دیا، کہ پھر کیوں خواہ مخواہ بولتے جا رہے ہو، میرا فضل ہے جس کو زیادہ دو، چپ رہو، میرے محبوب کی امت ہے سب سے آگے جائے گی، میرا محبوب سب سے پہلے جائے گا، میرے محبوب کی امت سب سے پہلے جائے گی، اور میرے محبوب کی امت کے فقیر سب سے پہلے جائیں گے۔ ہاں، اس امت کی شان، این العلماء، اعلان ابھی علماء کہاں ہیں، این الائمہ، ابھی امام مسجد کہاں ہیں، این المؤذنون، ابھی اذان دینے والے کہاں ہیں۔ اذان دینے والا تو کسی امت میں نہیں آیا نا، اذان تو ہمیں ملی، اور با جماعت نماز جیسے ہمیں ملی ہے کسی امت کو نہیں ملی، اہتمام والی۔ اور بھائی امام مسجد آ جاؤ، اور بھائی مؤذن آ جاؤ، ابھی علماء آ جاؤ، اجی کیا کریں، کہ تم ممبروں پہ بیٹھو، میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ یہ بھی اسی امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ اذان تو کسی امت کو نہیں ملی، اسی امت کو ملی ہے۔ ان کے علماء کو ممبر پہ بٹھایا جا رہا، نبیوں کی شان سے بٹھایا جا رہا، امام مسجد کو نبیوں کی شان سے بٹھایا جا رہا۔ اچھا، پہلے زمانے پہلی کتابوں کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا، یاد نہیں ہوتی تھی۔ آج یہ 60 سال کا بچہ حافظ، 60 سال کا بوڑھا حافظ، اور کیا اعلان کیا ہو رہا ہے، ان فی الجنت نہرن، جنت میں نہر ہے، اسمہ ریان، نام اس کا ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، مرجان کا اس پہ شہر ہے، لہو 70,000 باب، 70,000 اس کے دروازے ہیں، من ذهب و فضہ، ایک سونا ایک چاندی، ایک سونا ایک چاندی کے 70,000 دروازے۔ یہ اللہ کس کو دینا ہے، لحامل القرآن، حافظ جی کو دے دو۔ اور یہ حافظ جی جو تمہاری نظروں میں نہیں دکھتا نا، حافظ جی، قاری جی،
جو ہماری نظروں میں نہیں جس دے. یہ قاری جی حافظ جی 70,000 دروازوں کا محل لے کے جائے گا. پھر اللہ کہے گا جاؤ حافظ جی کو سلام کرو. عرب فرشتے آ کے حافظ جی کو سلام کریں گے. پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کو عزت کا جوڑا تو پہنا. اللہ پہنائے گا. اور دو ہاں عزت کا تاج بھی پہنا. پھر اللہ عزت کا تاج بھی پہنائے گا. کہے گا آپ تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور تو کوئی قرآن اور اپنی کتابوں کا حافظ ہی کوئی نہیں. یہی امت اپنی کتاب کی حافظ ہے. یہ جا رہی اونچی شان کے ساتھ حافظ جی آ جاؤ جی قرآن پڑھ. وہ قرآن پڑھے گا. ایک آیت پڑھی ایک درجہ, دوسری آیت پڑھی دوسرا درجہ, تیسری آیت پڑھی تیسرا درجہ. جب آخری آیت پہ پہنچے گا تو جنت الفردوس کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہوگا. پر اتنی بات ہے قرآن وہی پڑھ سکے گا جو قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہوگا. عمل نہیں ہوگا تو بھول جائے گا. زیادہ جوتے پڑیں گے دوسروں کی نسبت. اس امت کو اللہ نے عزت بخش. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ تجھے اوپر بلانا ہے, پھر نیچے بھیجنا ہے. کیوں؟ کہا تاکہ امت احمد کے عجائب و غرائب دیکھیں اور دجال کو قتل کریں. یا اللہ امت احمد کیا امت ہے؟ کہ امت احمد علماء حکماء کأنہم انبیاء. وہ امت ایسے جیسے علماء جیسے حکماء جیسے نبی. میں نے ان کے لیے توبہ بنایا ہے. توبہ یا اللہ توبہ کیا ہے؟ کہ وہ درخت ہے جو میں نے خود لگایا ہے, اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اوہو اس امت کی کیا شان بھائی. اللہ وہ کیا درخت ہے کہ اس کا تنا سونے کا, گوند زنجبیل و شہد, اور اس کی شاخیں جواہرات کی. اس کے خوشوں میں سے پھل بھی نکلتے ہیں اور جنت والوں کے جوڑے بھی نکلتے ہیں. جڑ سے نکلتا ہے گھوڑا اور خوشے سے نکلتا ہے جوڑا. وہ جوڑا پہنتا ہے, گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور پھر گھوڑے کو اڑاتا ہے. جدھر اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کی ٹاپ جاتی ہے اور اس کے چہرے سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو ساری جنت کو روشن کرتی ہے. نیچے والے جنتی کہتے ہیں یا اللہ یہ کون جا رہا, یہ کس کا نور ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں جنت الفردوس میں جنت الفردوس والے کا نور ہے. نیچے والے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یہ درجہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ درجہ اس لیے دیا کہ تو گھر بیٹھتا تھا, یہ میرے راستے میں جہاد کرتا تھا. تو سوتا تھا یہ روتا تھا, تو جوڑتا تھا یہ لگاتا تھا. تو اور یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توبہ. اور اس کی جڑ سے نکلتے ہیں 3 چشمے, رحیق, معین, سلسبیل. 3 چشمے. ایک گھونٹ پیے قیامت تک ابد الآباد پیاس نہ لگے. انگلی پہ لگا کے زمین کی طرف کرے تو سارے جہان میں خوشبو پھیلے. پلانے والے فرشتے, پلانے والے خدام اور پلانے والے اللہ خود. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. نہریں شراب کی, نہریں دودھ, نہریں پانی کی, نہریں شہد کی, نہریں معین کی, سلسبیل کی, رحیق کی, تسنیم کی. عینان تجریان بہتے چشمے, عینان نضاختان اٹھتے ہوئے چشمے. عینن سلسبیلا, سلسبیل کا چشمہ. قاسم من معین, معین کے چشمے. اور جو سونے چاندی کے گھر, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. اللہ کا عرش چھت بنایا, نیچے نہروں کا جال بچھایا, سامنے پرندے اڑتے ہوئے, اوپر سے پھل لٹکے ہوئے, سائے لمبے ہوتے ہوئے, خوشے نیچے جھکے ہوئے. دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل بیویاں. ایک آنکھ دیکھے تو 40 سال آنکھ بند نہ کر سکے, ادھر کو دیکھے تو 40 سال اپنی آنکھ کو بند نہ کر سکے. جس کا حسن اس کی آنکھ کو 40 سال جھپکنے نہ دے, اس کا وصال کیسی عجیب چیز ہوگا. وہ مشک سے بنی, انبر سے بنی, زعفران سے بنی اور اللہ پاک کے نور سے بنی. اور اس کی انگلی سورج کو دکھائے, سورج نظر نہ آئے. 7 سمندر میں تھوک ڈالے, سمندر میٹھے ہو جائیں. 70 سال گلے لگائے تو گلے لگانے سے جی نہ گھبرائے. آمنے سامنے بات کرے تو لاکھوں سال باتوں کے مزے لیتا رہے. ایک بیوی کے پاس جائے, وہ کہے مجھے ایسا نہ کبھی ملا, وہ کہے میں بھی تجھ جیسا نہ دیکھ سکی, یہ کہے گا میں بھی تیرے جیسا نہ دیکھ سکا. لا یمل منہا ولا تمل منہ, نہ یہ اس سے اکتا ہے نہ وہ اس سے اکتا ہے. یہاں تک کہ اللہ فرمائے اور میرا بندہ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گیا, آگے بھی تو جا. آدمی بھی بڑا بے صبرانہ شکرا, وہاں بھی کہے گا پتہ نہیں آگے ایسی ملے نہ ملے. بھائی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا بھائی یہ کہاں لکھا, اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں. کہے گا پتہ نہیں آگے ملے نہ ملے. جو آگے جائے گا تو پھر کہے گا ہائے ہائے میں تیرے پاس پہلے کیوں نہ آیا, میں تو ویسے ہی بھولا رہ گیا. وہ اگلی سے بھی آگے نظارہ, وہ اس سے بھی آگے نظارہ. آپ اللہ عیش کرانے پہ آئے. اے بھائی اللہ کے بندو, پاک دامنی میں یہ سب نظارے چھپے ہوئے ہیں.
یہ پاک دامنی میں نظارے چھپے ہوئے ہیں. وہ کہے گا ایسی تو مجھے کہیں نہ دیکھی، نہ دیکھا نہ سنا. اس کے پاس رہا جب تک اللہ نے چاہا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، یوں آنکھ اٹھائے گا، ایک جنت کی حور کھڑکی کھول کے کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، میرا شوق نہیں ہے آپ کو. اس کو دیکھے گا تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نظر آئے. کہ لے بھائی میں تو بھولا ہی رہ گیا. اے بھائی تو کس کی ہے؟ کہا میں بھی تیری ہوں، میرے پاس بھی تو آ. اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس سے بھی اعلیٰ جمال میں کمال میں. پھر آگے ایک اور نور چمکے گا، اوپر دیکھا تو ایک اور لڑکی بیٹھی. یا ولی اللہ اما انا ان یکون لنا منک نصیب، میرا حصہ کوئی نہیں تجھ میں، میرا حصہ کوئی نہیں. ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرا میرا ملاپ ہو. کہے گا تو کون؟ کہے کہ میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرا رب کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تیرے رب نے کہا ہے تجھے کیا خبر تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے. پھر وہاں، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، ایک سے دوسری، ایک دم نور کی چمک ایسی چھائے گی کہ جنت ساری روشن ہو جائے گی. جنت کا نور اس نور کے سامنے شرما جائے گا، سورج اس کے سامنے شرما جائے، ساری جنت کا حسن اس نور کے سامنے ماند پڑ جائے، یہ خود بھی گھبرا جائے، بےتاب ہو جائے. فوراً اوپر نگاہ اٹھائے گا، دیکھے گا کیا دیکھے گا؟ عجیب نظارہ دیکھے گا. اس کی دنیا کی بیوی مومن عورت، اس کی دنیا کی نیک پاک بیوی، نیک عورت، نیک بیوی، ساتھ دینے والی، ساتھ دینے والی، مشقت میں بھی، فراخی میں بھی، تنگی میں بھی، نہ جزا فضا، نہ بد کلامی، نہ ناشکری، ہر حال میں شکر. وہ جہاں دروازہ کھولے گی تو اس کے چہرے سے ایسا نور نکلے گا کہ ساری جنت کی حوریں اس کے سامنے نوکرانیاں نظر آئیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوگی، کہے گی ہمارے پاس کب آئیں گے؟ نہ کوئی حسد، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی سوٹا، نہ حسد، نہ بغض، کوئی لڑائی نہیں. اب مزے ہی مزے ہیں. قلوبہم قلب رجل واحد، سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل، ایک آدمی کا دل. میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنی شان کو پہچانو. بادشاہ کا کام نہیں ہے کہ شیعہ آباد کے بازار میں جا کر کپڑے کی دکان کھول لے. بادشاہ کا کام ملک چلانا ہے. اس امت کا کام نہیں ہے کہ بزاز بن جائے، نمک والا بن جائے، لوہے والا بن جائے، تانبے والا بن جائے، لکڑی والا بن جائے. اس امت کا کام ہے تبلیغ والا بن جائے. ضرورت کے لیے دکان بھی چلا لے، ضرورت کے لیے زراعت بھی کر لے، ضرورت کے لیے گھر بھی بنا لے، ضرورت کے لیے کمائی بھی کر لے. کام اس کا نبیوں والا، کام اس کا محمد مصطفیٰ والا کہ یہ جہان بنے، وہ جہان بنے. اس جہان کی ساری کامیابیاں اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں چھپی ہوئی ہیں، لا نبی بعدہ میں چھپی ہوئی ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں نکلنا ہے، سارے جہان میں پھرنا ہے. جو پھرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو نکلے گا اللہ اس کا بدل دے گا. بچوں کو چھوڑ کے جائے گا، اللہ ہمیشہ جنت میں ملاپ کر دے گا، ان کی جدائیاں سہے گا. گھر میں بیٹھنے والا، اپنے بچوں کو روزانہ دیکھنے والا، بیوی کے پہلو میں روزانہ لیٹنے والا، اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں دھکے کھانے والا. بچہ یاد آئے تو آہ نکلے، گھر یاد آئے تو ٹھنڈی سانس نکلے. کسی کے گھر میں جائے تو اپنا گھر یاد آئے، کسی کا بچہ دیکھے تو اپنا بچہ یاد آئے اور اس کی آہ نکلے، اس کی ٹھنڈی سانس نکلے، وہ آہیں بھرے، وہ گھر میں مسکراتا پھرے. کوئی اندھا قانون ہے کہ اللہ کے لیے آہیں بھرنے والا طے ہوتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس کا غبار بھی جنت کی خوشبو ہے، جس کے غبار پر دوزخ کی آگ حرام ہے. باقی اعمال کی کیا قدر ہوگی؟ اپنے بچوں کو سمجھا دو، اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ جنت ہے رہنے کی جگہ، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی تیرا حق ہے تو معاف کر دے، آگے جا کے اللہ دے دے گا سارے تیرے حقوق، سارے تیرے بچوں کی کمیاں بھی پوری ہو جائیں گی، تیرے بھی ساتھ. ایک ہمارے ساتھی ہیں مولوی فاروق صاحب، کہنے لگے وہ بیچارے سال میں 6-7 مہینے تو پھرتے رہتے ہیں، 8 مہینے باہر، 4 مہینے گھر، 6 مہینے باہر، 5 مہینے گھر، ایسے ہی ہے. ان کی بیوی نے ایک دفعہ گلا کیا کہ تم نے گھر کو تو بنا رکھا ہے، اسٹیشن ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے، کوئی اللہ کا خوف کرو، کوئی ہمارے حق بھی ہیں. کہنے لگے اللہ کی بندی معاف کر دے، جنت میں جانے کے بعد 300 سال تک کسی سے نہیں ملوں گا، تیرا ہی حق ادا کروں گا. اپنی بیویوں کو کہہ دو بھائی تمہارے حق جنت میں اکٹھے ادا کر دیں گے، ابھی ہمیں معاف کرو، ہم نے کام کرنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. ہم فارغ نہیں ہیں کہ کمائی کرتے پھریں اور تمہارے لیے لہسن پیاز دھوتے پھریں اور تمہارے لیے دوپٹے لاتے پھریں. ہمارے سامنے ایک محنت ہے، ہمارے سامنے ایک کام ہے، نور توحید کو سارے عالم میں پہنچانا ہے اور اس کا اہتمام ہمارے ذمہ ہے. اللہ جنت میں اکٹھا کر دے گا، تو یہ ایسا لباس دے گا کہ جنت کی عورت یوں اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے، عرش
فرش تک کائنات معطر ہو جائے، معطر، ان کو جنت سناؤ گے نا خود ہی راضی ہو جائیں گے. فضائل سنا کے نکل، فضائل سنا کے ذہن بناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بچوں کا ذہن بنا دیتے. یہ تو ذہن بنانے کی بات ہے. عورت کہے تمہارا باپ اللہ کے راستے میں ہے، کتنی خوش قسمتی ہے، بچوں کا ذہن اور بنے گا. عورت کہے مر گیا، کھپ گیا، چلا گیا، تمہیں بھی چھوڑ گیا، مجھے بھی چھوڑ گیا، بچوں کا اور ذہن بنے گا. تو اپنی عورتوں کو بھی تبلیغ میں لگاؤ اور خود بھی تبلیغ میں لگو، پورے گھر میں دین آئے گا. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی گزرا، فقیر تھا، کپڑوں سے پتا چلا. میرے ایک ساتھی کہنے لگے بھائی بیچارہ کتنا فقیر ہے. ایک چھوٹا بچہ پاس بیٹھا تھا ہمارے ایک ساتھی کا، کہنے لگے یہ تو فقیر نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تو کون فقیر ہے؟ کہا فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نیکی کوئی نہ ہو. 5 سال کا بچہ، یہ گھر کی تعلیم ہے. یہ عورت تبلیغ میں لگی ہوئی، یہ بچوں کو تبلیغ والا بنا رہی. تو خود بھی پھرو، اپنی عورتوں کو بھی پھراؤ، تو پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. بحث کے لیے بولو، بتاؤ. مجھے بھی پتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، 2.25 گھنٹے، میرے گلے میں بہت درد ہے، لیکن میں اس لیے بات کی ہے کہ کبھی آنا ہوتا ہے اور اتنا مجمع کبھی ملتا ہے. اپنی بات تو کہہ دیں، آگے اس کا لینا نہ لینا یہ تو میرے اپنے اختیار میں نہیں، یہ تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں نا. انک لا تہدی من احببت. لیکن بھائی یہ ہے کہ ہم تو اپنا جگر کھول کے رکھ دیں. دکاندار تو کہتا ہے یا اللہ میرا سارا ہی سودا بک جائے، گاہک کی مرضی ایک دن کا لے یا پوری دکان لے. ہم تو کہتے ہیں آپ سارے ہی تبلیغ کو کام بنا لیں، آپ سارے اپنے مقصد بدل لیں اور اپنی زندگی پچھلی سے توبہ کر لیں اور اپنی پوری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کا پھیلانا اور اللہ کے دین پہ چلنا اپنا مقصد بنا لیں. یہ ایک طبقہ اگر وجود میں آ گیا تو لاکھوں کروڑوں انسان میوم ریلے کا ریلا وہ جنت کی طرف چلتا بنے گا، سب آپ کے کھاتے میں آئے گا. تو بھائیو ممکن ہے میں اپنی بات نہ سمجھا سکا ہوں، کیونکہ آدمی جو بولتا ہے وہی تو ہے نہیں نا، میں کوئی وہی تو نہیں ہے نا، بس میں ساری باتیں ٹھیک ہیں، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. ایک انسان کا کلام ہے اور جو 3.25 گھنٹے کی بات ہے اس میں کوئی بات زائد بھی ہو سکتی ہے، کوئی کم بھی ہو سکتی ہے، کوئی جذبات میں آگے بھی ہو سکتی ہے، پیچھے بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ کلمے والی زندگی اختیار کریں، اس کے بغیر اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات ہے نہ آگے نجات ہے. اور ختم نبوت کی محنت کو مقصد زندگی بنائیں. مقصد ہم اس کو برکت کے لیے نہیں کہہ رہے کہ چلا لگا لو چھٹی. کام بناؤ بھائی، کام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کیا جائے. تبلیغ بن جائے کام اور کمائی بن جائے ضرورت. کام تبلیغ ہے، کھانا پینا سونا شادی بیاہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں. ہمارا تعارف اللہ کے کام سے ہے، ہمارا تعارف دعوت کے ذریعے ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے. یہ ہمارا تعارف نہیں کہ میں مل والا ہوں، میں فیکٹری والا ہوں، میں مربے والا ہوں. یوں کیا کہتا ہوں، ایک پینجا لگا لینا تو اس کو پہائی کہتے ہیں، اور کاٹن کی وہ لگا لینا یا کیا جینک فیکٹری کہتے ہیں. سیٹ صاحب آ گئے، چھوٹا پہائی اور بڑا پہائی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ہماری زبان میں پہائی کہتے ہیں، تم پینجے والا بھائی چھوٹا پینجا لگا لے تو پہائی ہو گیا، اور کاٹن لگا لے فیکٹری کا جی تو سیٹ صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے. اے بھائی اس مالک کی نظر میں ایک چھوٹا پہائی ایک بڑا پہائی. حال پھالا ٹھیک کرے تو لوہار، فاؤنڈری لگا لے تو سیٹ صاحب، ایک چھوٹا لوہار ایک بڑا لوہار. ٹانگا چلائے تو کوچوان، ہوائی جہاز چلائے تو پائلٹ، ایک چھوٹا کوچوان ایک بڑا کوچوان. ایک کھڈی لگائے تو جلاحا، اور 2000 کھڈیاں لگا کے مل بنا لے تو شیخ صاحب سیٹ صاحب، ایک چھوٹا جلاحا ایک بڑا جلاحا ہے. اور تیل بیچے بستی میں تو تیلی، اور وہ لگا لے یہ کیسے کہتے ہیں پیٹرول پمپ اور آئل مل تو کہتے ہیں سیٹ صاحب شیخ صاحب، ایک چھوٹا تیلی ایک بڑا تیلی. یعنی اللہ کی نظر میں یہ نسبتیں سے زیادہ کچھ نہیں. تو ہمارا یہ تعارف نہیں ہے کہ یہ مل والے ہیں، یہ فیکٹری والے ہیں، یہ تیل والے ہیں، یہ زمین والے ہیں، یہ جداد والے ہیں. ہمارا تعارف یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کے دین کا پھیلانے والا ہے، اللہ کے پیغام کا لے جانے والا ہے. بھائی ضرورت کے لیے ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ کام. ضرورتوں پہ فخر کرنا کوئی انسانیت نہیں. آپ یوں ایک مثال، کوئی آدمی یوں کہے آپ جانتے نہیں جی نہیں میں 30 روٹیاں کھاتا ہوں، ایک بکرا پورا کھاتا ہوں، ڈکار بھی نہیں مارتا، یہ فخر کی چیز ہے؟ یہ حیوانیت ہے؟ کم کھانا بڑی بات ہے،
बैल की तरह खाना होगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? ये नहीं तो मैं 50 रोटियां रोज खाता हूं, एक बार खाकर डिकार नहीं मारता, मुझे जानते नहीं हो? ये कोई इंसानी तारुफ है? आप जानते नहीं मैं कौन हूं? जी नहीं जी, मेरी 10 दुकानें हैं शुजाबाद के बाजार में, पूरी मेरी मार्केट है, और साथ मेरी कॉटन फैक्ट्री है, और साथ मेरी 10 मुरब्बे की काश्त है। ये ऐसे ही जैसे कोई यूं कहे 50 रोटी खाता हूं डिकार नहीं मारता। ये कोई तारुफ नहीं, ना ही ये कोई शराफत की चीज है। अब अल्लाह ने किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी को गनी बनाया, किसी को फकीर बनाया। असल इज्जत और वकार और फख्र तो अल्लाह के हबीब की इताअत है। तो हमारा तारुफ है हम तबलीग वाले हैं, हम नबी के पैगाम के फैलाने वाले हैं। अब भाई जरूरत के लिए जिम्मेदार करता हूं, जरूरत के लिए दुकान खोलता हूं, जरूरत के लिए वकालत करता हूं, जरूरत के लिए डॉक्टरी करता हूं, अपनी जरूरत के लिए इंजीनियरिंग करता हूं। ये हमारी जरूरतें हैं कि जरूरतें इंसान के साथ हैं, तो जरूरतों के निजाम को चलाने वाले कुछ डॉक्टर होने चाहिए, कोई इंजीनियर होना चाहिए, कुछ ताजर होने चाहिए, लोग आपस में लड़ते हैं, कुछ वकील होने चाहिए। ये सारी चीजें जरूरियात में से हैं, ये कोई हमारे लिए फख्र की चीजें नहीं है। फख्र इस पर है कि मैं अल्लाह रसूल के मानने वाला हूं, उसके पैगाम का फैलाने वाला हूं, यह है फख्र की बात। अब बोलो बताओ भाई, सारी दुनिया में, सारे आलम में, सारे इंसानों में अल्लाह का पैगाम जिंदा हो, हमारा काम बदले, हमारा मकसद बदले, हमारी सोच बदले, हमारे जज्बात बदले, कल अल्लाह का हबीब भी कहे कहां हैं आखिरी दौर में मेरे दीन को सीने से लगाने वाले, भी बच्चों की जुदाइयां सहने वाले। आज मैं उन्हें अपने हाथ से हौज़े कौसर पिलाता हूं। मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, आज इस काम को अपना काम बना लो, कल क़यामत के दिन अल्लाह का हबीब तुमने अपने हाथ से हौज़े कौसर पिलाया। बोलो भाई बोलो। मुअर्रखा